الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور قابل صد اعزاز و تکریم معزز علماء کرام، اور انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج کی یہ تقریب سعید ان خوش نصیب بچوں کی تاج پوشی کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے کہ جن بچوں نے الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک پورا قرآن اپنی پسلیوں میں محفوظ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی اعزاز ہوتا ہے، کوئی افتخار ہوتا ہے جس پر وہ فخر کرتا ہے۔ فرمایا میری امت کا فخر قرآن ہے، میری امت کا اعزاز قرآن ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے، آج اگر ان بچوں کے باپ پورے دیندار نہیں بھی، لیکن ان بچوں کے باپ آج ان کے لیے یہ سعادت کم نہیں کہ ان کے بچے متقین کے امام بن گئے۔ آج کیسے بنے؟ تراویح کی نماز جب یہ پڑھائیں گے، ان کے پیچھے بڑے بڑے صلحاء کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے نیک لوگ کھڑے ہوں گے، اس نسبت سے یہ بچے متقیوں کے امام ہو گئے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے یہ۔ تو وقت کے اختصار کے ساتھ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ضروری باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو ان بچوں سے شروع میں کر لوں، بعد میں بھول نہ جاؤں۔ جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، ان کے والدین کو بھی چاہیے، اساتذہ کو بھی چاہیے کہ ان کو ایک نصیحت وصیت ضرور کریں۔ میں بھی ان کو یہ نصیحت اور وصیت کر رہا ہوں، اس کو غور سے سن لیں۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن میرا حفظ قرآن مکمل ہوا تھا، میرے والد حضرت حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میری ختم قرآن پر جشن منایا تھا۔ حافظ الحدیث حضرت درخواستی فرمایا کرتے تھے کہ حفاظ کے والدین کو یہ چاہیے کہ بیٹے کے حفظ قرآن پر اتنا خوشی کا اہتمام کرے جتنا بیٹے کے ولیمے پہ کرتا ہے۔ اور ایک نصیحت اور وصیت اپنے ان بچوں کے لیے وہ یہ ہے کہ قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ جس دن میرا حفظ قرآن مکمل ہوا
اس دن میرے والد گرامی نے یعنی حافظ محمد احمد صاحب نے مجھے بلایا اور بلا کر فرمایا بیٹا جس طرح آج میں تجھے بلا رہا ہوں اس طرح مجھے میرے باپ مولانا قاسم نانوتوی نے بلایا تھا اور بلا کر یہ کہا تھا بتاؤ بیٹا میرے مرنے کے بعد کتنا قرآن کریم پڑھو گے؟ میرے مرنے کے بعد میرے لیے کتنا ایصال ثواب کرو گے؟ تو میں خاموش ہوا تو حضرت والد صاحب نے فرمایا بیٹا میں اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے روزانہ 3 بار قرآن کریم پڑھتا ہوں۔ تو فرمانے لگے کہ میں نے بھی وعدہ کر لیا کہ حضرت میں بھی 3 پارے پڑھا کروں گا۔ تو قاری صاحب فرمایا کرتے تھے وفات تک میں اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے روزانہ 3 پارے قرآن شریف پڑھا کرتا تھا۔ دوستو میں آپ سے کیا عرض کروں کہ مرنے کے بعد انسان کتنا محتاج ہوتا ہے، کتنا محتاج ہوتا ہے۔ اب مرنے کے بعد کے جو حالات ہیں، مرنے کے بعد کے اور میت کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم عرض کرتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہیں اپنے میتوں کو دفنانا چھوڑ دو، تم اپنے میتوں کو دفنانا چھوڑ دو۔ تو مرنے کے بعد یہ اولاد اس کو نصیحت وصیت ضرور کریں۔ ایک تو آج ان بچوں کو یہ تاکیداً یہ وصیت ہے میری طرف سے بھی کہ یہ ہمارے مرنے کے بعد جب ہم یاد آ جائیں تو ضرور قرآن کریم کو کچھ حصہ پڑھ کے ہمیں بخش دیں۔ اور یہی نصیحت سارے والدین آج رات اپنے بچوں کو بٹھا کے پہلی فرصت میں یہ کریں۔ اب جن لوگوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا والدین کا اتنا حق ہے، اتنا حق ہے کہ اللہ فرماتے ہیں جب تک زندہ رہیں ان کو اف بھی نہ کرو، اور جب مر جائیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھے ہوئے کہ جس وقت سورہ اخلاص کا نزول مجھ پر ہوا تو سورہ اخلاص کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے آئے تھے، 70,000 فرشتے۔ اور جو آدمی اس سورت مبارکہ کو 3 بار پڑھ کر اپنے میتوں کو ایصال ثواب کرے اللہ پاک ایک قرآن کریم کا ثواب پہنچاتے ہیں۔ ایک تو والدین کے لیے سب حضرات اس کا اہتمام شروع کر دیں، اور جن کے بچے ابھی قرآن شریف یاد کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں تو سب کے سب اس نیت کو آج ہی سے پکا کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جن کے بچے پڑھ نہیں سکے وہ مدارس کے اندر جا کر بچوں کی کفالت کی ذمہ داری اٹھائیں کہ ایک بچے کو آپ قرآن کا حافظ بنائیں، اس کے جتنے اخراجات ہیں وہ میرے ذمہ ہیں۔ انشاءاللہ اس سے اللہ سے یہ امید ہے کہ آپ کا جو قرآن کے ساتھ یہ محبت کا تعلق ہوگا اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کی دنیا آخرت اچھی فرما دیں گے۔ کریں گے نا انشاءاللہ سارے؟ 2 باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو مدارس ہیں یہ مدارس علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا یہ ملا اور درویش اگر نہ رہے نا، یہ ملا اور درویش نہ رہے تو میں قرطبہ اور غرناطہ کے اندر دیکھ کر آیا ہوں کہ وہاں مسلمانوں کی اتنا بڑا عروج تھا، وہاں کے جب مدارس کو ملیہ میٹ کیا گیا تو اس کے بعد وہاں کیا ہوا؟ مدارس
اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے، پاکستان کی بقا کا ذریعہ ہے، اور پاکستان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پاکستان کا جو وجود ہے یہ ان فقراء کی رات کو اٹھ کر قرآن پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ میں آپ حضرات کی سماعتوں میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ کئی بار ہم غور کرتے ہیں کہ ہمارے مدرسوں میں بچے صبح 4 بجے اٹھتے ہیں اور دن کے نظم کے مطابق رات 10-11 بجے تک ان کا کوئی کام نہیں ہوتا سوائے قرآن پڑھنے کا۔ تو جہاں اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے۔ تو رحمت جب برستی ہے اس کا تعلق بارش کی طرح ہوتا ہے، اور بارش ہر کچے پکے مکان پر، ہر گندگی کے ڈھیر پہ بھی برس جاتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک ملکوں سے، علاقوں سے عذاب کو ٹالتے ہیں۔ تو مدارس کو اپنا محسن سمجھیں، مدارس کو اپنا معاون سمجھیں، مدارس کو اپنا رفیق سمجھیں، مدارس کو کبھی بھی حریف نہ سمجھیں۔ اور یہ جو بچے ہیں، یہ جو معصوم کلیاں ہیں، یہ تو اس ادارے کی ایک منفرد اعزاز ہے کہ اس ادارے کے اندر یہ پورے واہ کینٹ کو 24 سال سے سیراب کر رہا ہے۔ حضرت ملک تیمور صاحب، آپ کی سماعتوں کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، دنیا میں اگر سب سے کوئی مشکل کام ہے وہ کسی بچے پر الف بے سے لے کر آخر بالناس تک پورا قرآن یاد کرانا ہے۔ یہ مذاق کی بات نہیں ہے کہ استاد کی کتنی جان لگتی ہے اس پر، کتنا وقت لگتا ہے اس پر، اور صبح سے لے کے شام تک بغیر کسی وقفے کے استاد کلاس میں یوں بیٹھا ہوتا ہے اور قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن کی برکت اور اعجاز اور اعزاز میں آپ سے عرض کروں، گلہ اور شکوہ نہیں، ہم نے 10 اور 12 ہزار روپے تنخواہیں لے کر، 10-12 ہزار روپے تنخواہ لے کر امت کو یہ لوگ دیے ہیں، یہ سرمایہ دیا ہے۔ اس 10-12 ہزار روپے تنخواہ سے بادشاہوں کے اچھے اچھے بچوں کے جو دن کے پاپڑ ہیں وہ اتنے پیسوں کے ہوتے ہیں، لیکن یہ اعزاز ہے قرآن کا اور اعجاز ہے قرآن کا کہ اللہ پاک نے ان لوگوں کو یہ توفیق بخشی ہے کہ اتنے مختصر معاوضوں میں انہوں نے اللہ کے قرآن کا سہارا دیا ہے، اور کبھی جلوس بھی نہیں نکالا، کبھی احتجاج بھی نہیں کیا۔ اس مہنگائی کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں سب لوگ آپ کو احتجاج کرتے نظر آتے ہیں لاکھوں روپے تنخواہ لے کر۔ کسی حافظ صاحب کو، کسی قاری صاحب کو آپ نے کبھی بھی احتجاج کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ کہتے ہیں اللہ کی برکت، اللہ کی شان ہے، مولوی زیادہ کھا کے تو مرا ہے، بھوکا نہیں مرا۔ زیادہ کھا کے مرے ہیں، بھوکے نہیں مرے۔ تو یہ قرآن کا اعزاز اور اعجاز ہے۔ حضرت قاری محمد امین صاحب جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ 60-70 کے درمیان پہنچ چکے ہیں، اور زندگی کا سارا حصہ قرآن پڑھتے پڑھاتے گزر گیا ہے، قرآن پڑھتے پڑھاتے گزرا۔ آج اللہ رب العالمین نے ان کو ان کی زندگی میں، ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو جوان ہوتے ہوئے اور قاری اور عالم بنتے ہوئے دکھایا، اور بچوں کو قرآن کی محنت کرنے پہ لگایا ان کی زندگی میں۔ مجھے امید ہے کہ ان کا دل اپنے بچوں کو دیکھ کر اور اپنے شاگردوں کو دیکھ کر بہت ٹھنڈا ہوتا ہوگا۔ اللہ ان سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ میں قاری صاحب کے اس کام کے حوالے سے کہ 20 عیسوی کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد میں اندرونی حالات وہاں کے ناسازگار ہونے کے باوجود اتنے بڑے بچے یہ اس پنڈال میں نہیں پڑھے، یہ اسی مسجد سے پڑھ کے آئے ہیں، یہ اسی مسجد سے پڑھ کر آئے ہیں۔ اللہ کا طواف جامعہ سعودیہ کی زمین سے گزر رہا ہے، گئی سورت النساء بھی، اس کی اولادیں بھی گئیں، لیکن اس کی لی ہوئی زمین اور دی ہوئی زمین اور وہ ادارہ آج اللہ کا کے حرم کا حصہ بن گیا۔ دوستو، ہم بھی نہیں ہوں گے۔ آج جس جگہ آپ لوگ بیٹھے ہو نا، جہاں میں بیٹھا ہوں، بہت جلد کوئی اور ہوں گے یہاں پر۔
بہت جلد کوئی اور دنیا آباد ہوگی یہاں پر، اس کے بعد کوئی اور دنیا آباد ہوگی. ہم ایسے نہیں ہوں گے پھر، اور نہ ایسے رہیں گے پھر. اور دوسری عرض آپ سے کروں، اپنی اولادوں پر بھی یہ امید و توقع نہ رکھنے پیچھے سے کہ وہ آپ کے پیچھے بڑے صدقے خیرات کریں گے اور بڑی مدرسے بنائیں گے اور بڑی مسجدیں بنائیں گے. جتنا ممکن ہو سکے اپنی زندگی کے اندر ایسے نیک کام کر کے جائیں کہ جو آپ کی اچھی یادگار رہ جائیں. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، خوش نصیب انسان وہ ہے جو خود مر جائے اس کی نیکی نہ مرے. خوش نصیب انسان وہ ہے جو خود مر جائے اس کی نیکی نہ مرے، اور بد نصیب آدمی وہ ہوتا ہے جو خود مر جاتا ہے اس کا گناہ نہیں مرتا. جو لوگ مسجدوں سے وابستہ ہوتے ہیں، مدرسے بناتے ہیں، یقین جانے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں. ان کے چلے جانے کے بعد میں نے کئی اولادوں کو دیکھا ہے شاید کہ باپ کی قبر میں بھی کبھی گئے ہو. اور حضرت میں یہ کسی بڑائی اور عجب سے یہ بات نہیں کرتا، میں کئی دفعہ یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جن دنیا دار لوگوں کا تعلق ہم سے تھا وہ بڑے خوش نصیب تھے. میں ان کی اولادوں کو جانتا ہوں، جوئے کھیلتے ہیں پیچھے سے، شرابیں پیتے ہیں، برے کام کرتے ہیں. انہوں نے آ کر جو ہمارے ساتھ مدرسوں میں محبت کا سلوک کیا، ہمارے ساتھ اکرام کا معاملہ کیا، یقین جانے جب قرآن شریف پڑھ کے دعا کرتے ہیں ان کی صورتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. بیت اللہ میں جا کے طواف کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کے فوت ہوئے کتنے عرصے گزر گئے. ان کے تعلق ہمارے ساتھ تھے، اس تعلق کی بنیاد پر وہ ہمیں نہیں بھولتے. اس لیے اپنے دوستوں میں نیک لوگوں کو اپنے دوست رکھا کرو، نیک لوگوں کو اپنا دوست رکھا کرو، اور نیک لوگوں سے اپنی یاری رکھا کرو. یہ مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں. اس لیے میرے دوستو بھائیو، ان مدرسوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ، اور آج یہ قاری صاحب جس گلشن کو آباد کرنے کے لیے یہاں پر یہ ڈیرا آج جمایا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بہار آئندہ سال کا جلسہ ہم اس ٹینٹ میں نہ کریں. انشاءاللہ ایسے ہوگا. ہم اس ٹینٹ میں نہ کریں، آپ بھی آئیں، میں بھی آؤں، تو انشاءاللہ ایک وسیع بیسمنٹ تیار ہو، مسجد تیار ہو، ادارہ تیار ہو، اور اس ادارے میں بیٹھ کر ہم ان بچوں کی دستار بندیاں کریں، ان بچوں کی دعاؤں میں شریک ہوں. انشاءاللہ آج جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس ادارے کے سفیر بن کر، اس مسجد کے سفیر بن کر دوسروں کو اس بات کی ترغیب دیں کہ جی اس مدرسے کے ساتھ معاونت کریں، اس مدرسے کی بنیاد میں حصہ رکھیں، اس مدرسے کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالیں. یقین جانیں آپ کے اور میرے جتنے کام دنیا کے اعتبار سے ہوں گے وہ تو ہوتے رہیں گے. اس مسجد کے اندر جو حصہ لیا ہوگا سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ مسجد قیامت والے دن اٹھ کر بیت اللہ کے اندر جا کے ضم ہو جائے گی، بیت اللہ میں ضم ہو جائے گی. اور یہ سعادتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. تو شکر الحمدللہ کہ آج اس مدرسے کی 24ویں سالانہ تقریب میں ہم سب شریک ہیں، اور علماء کرام کا بڑا ایک خوبصورت گلدستہ یہاں موجود ہے. اور میں مقتدر حلقوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں جن کی آواز آگے تک جاتی ہے. ملک صاحب تو ہمارے اپنے ہیں، جن کے دینی ذوق اور مزاج سے کون نہ واقف ہوگا، لیکن کچھ اور قوتیں جو یہ باتیں سن رہی ہیں ان کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ ہمارا وا فیکٹری کا یہ علاقہ، ہماری آرڈیننس فیکٹری، ہماری فوج، یہ ہماری قوت ہے، یہ ادارہ ہماری قوت ہے. ہم جیسے پورے ملک کے لیے دعا گو ہیں، اسی طرح ہم اپنی اس آرڈیننس فیکٹری کے لیے بھی دعا گو ہیں. یہ بچے کہیں باہر سے نہیں آئے، یہ بچے وا فیکٹری کے ملازمین کے بچے ہیں، یہ پی ایف کے ملازمین کے بچے ہیں. تو یہ بچے بھی آپ کے معاون ہیں، آپ کا دست بازو ہیں. جس کو اللہ بڑا بناتا ہے اس کو بڑا بن کر ہاتھ رکھنا چاہیے، اس کو حریف نہیں بننا چاہیے، فریق نہیں بننا چاہیے. یہ اثاثہ ہیں آپ کے.
یہ اثاثہ ہیں، اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اس ادارے کے سرپرست کی حیثیت سے، میں ان دوستوں کو یہ یقین دلاتا ہوں، یہ میری بات آگے تک پہنچا دیں، اللہ نہ کرے اس ملک پر کوئی مسئلہ پیش آیا، اس ملک پر کوئی مسئلہ پیش آیا، آپ سے دفاعی بجٹ لینے والے پیچھے ہوں گے، ہم آپ سے آگے ہوں گے، اور انشاءاللہ اس ملک کی تعمیر میں، اس ملک کی ترقی میں، اور اس وا فیکٹری کے تحفظ میں، اس ادارے کے تحفظ میں ہر اول دستے کا کردار یہ مدارس کے بچے ادا کریں گے۔ اور آپ سب حضرات سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑے نازک وقت سے گزر رہا ہے، بڑے مشکل حالات سے گزر رہا ہے، ایسے وقت میں ملک کی چولیں کمزور نہیں کرنی چاہیے، ملک کی چولیں کمزور نہیں کرنی چاہیے، ملک کے خلاف دعا کرنی چاہیے، ملک کے استحکام کی دعائیں کرنی چاہیے، اللہ اس ملک کو استحکام دے دے، اس ملک کی سرحدوں کو محفوظ کر دے۔ یہ ملک محفوظ ہے تو ہمارے ادارے بھی محفوظ ہیں، ہمارا ملک بھی محفوظ ہے، اور اس ملک پر اگر کچھ ہوا تو جس آزادی کے ساتھ آج ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس آزادی کے ساتھ شاید ہمیں کام کا موقع نہ مل سکے۔ جذباتی کام نہیں کرنے چاہیے، علماء کو بھی اور دوسرے سنجیدہ طبقات کو بھی اپنے ملک کی وقار کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کوئی ہم پر انگلی اٹھائے اور ہم پر اعتراض کرے۔ تو اس ماحول میں انشاءاللہ ہم ملک تیمور مسعود اکبر صاحب سے بھی، جو ہمارے اس علاقہ کے نمائندہ کی حیثیت سے پنجاب میں ہماری نمائندگی کرتے ہیں، اللہ ان کی صحت عمر زندگی میں برکت نصیب فرمائے، اور باقی جتنے احباب ہمارے ان اداروں کے ساتھ معاونت کرتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائیاں کرتے ہیں مدرسوں کی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے، اور سب کی دنیا آخرت اللہ پاک اچھی فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على